آگے تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ یوم یاد کرو وہ دن، نقول جب ہم پوچھیں گے لجہنم جہنم سے، هل امتلأتی کیا تو پر ہو گئی، وتقول وہ جواباً کہے گی هل من مزید کیا کچھ اور بھی ہے، وأزلفت الجنہ اور قریب کر دی جائے گی جنت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید وہ ان سے دور نہیں ہوگی، ھذا ما توعدون یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، لکل اواب حفیظ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اپنی توبہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورہ قاف کی آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرماتے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا اور کہے گا اس کا عمر بھر کا ساتھی، یہ اعمال نامہ جو میرے پاس تھا بالکل تیار ہے، جہنم میں جھونک دو ہر کافر سرکش کو جو سختی سے روکنے والا تھا، نیکی سے حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا تھا، جس نے بنا رکھے تھے اللہ کے ساتھ کہ اور خدا، پس جھونک دو اس بدبخت کو عذاب شدید ہے۔ اس کا ساتھی شیطان بولے گا، اے ہمارے پروردگار، میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ وہ خود ہی گمراہی میں دور تک چلا گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، مت جھگڑو میرے روبرو، میں تو پہلے ہی تم کو وعید سنا چکا ہوں، میرے ہاں حکم بدلا نہیں جاتا اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ کل کے درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم کفار و مشرکین اور جہنم کا ذکر فرما رہا ہے اور اہل جنت اور جنت کا ذکر بھی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، یاد کرو وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو پر ہو گئی، وہ جواباً کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ کفار اور اللہ کے نافرمانوں کو جہنم سے خوف زدہ کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کوئی محدود اور تنگ سی جگہ نہیں کہ چند کروڑ لوگوں سے بھر جائے گی اور اس میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہ ہوگی، ایسا نہیں بتا دیا۔ وہ اتنی کشادہ اور فراخ ہے کہ تم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ جب اس میں سارے جہنمی پھینک دیے جائیں گے، اس وقت اللہ تعالی پوچھیں گے جہنم سے، کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ جواباً عرض کرے گی، کچھ ہیں تو لائیے، میرے تو ابھی کئی گوشے خالی پڑے ہیں۔ استغفر، اندازہ لگائیں کہ جہنم کتنی وسیع ہے، کئی کروڑ لوگ بھی اگر اس میں ڈال دیے جائیں، اور جب پوچھا جائے گا کیا تیرے اندر مزید جگہ ہے، وہ کہے گی یا اللہ اور بھی کوئی ہیں تو لے آؤ، میرے تو ابھی کئی گوشے کئی خانے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ جہنم بھر جائے گی۔ جب اسے دریافت کیا جائے گا کہ تو بھر گئی تو وہ گھبرا کر کہے گی، الہی ابھی اور مجرم باقی ہیں، میں تو کھچا کھچ بھر گئی ہوں، یہاں تو تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں۔ بعض جو علماء ان کا قول یہ ہے، لیکن زیادہ کا قول جو ہے وہ پہلا ہے کہ جہنم اتنی وسیع ہے کہ وہ بھری نہیں جائے گی۔ پھر فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، وہ ان سے دور نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے
جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اپنی توبہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جہنمیوں کے ذکر کے بعد اب اللہ کریم اپنے دوستوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے، جہاں پہ جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں جنت کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے۔ جہاں پہ کفار مشرکین کا ذکر ہوتا ہے وہاں ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی فرمایا جاتا ہے، تاکہ گناہ گار اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں اور گناہوں سے رک جائیں، اور اللہ کے نیک بندے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ نیک اعمال کریں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ اب پہلے جہنم کا ذکر ہوا، اب اللہ کریم جنت کا ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے ہم سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی اور تمام عمر ہمارے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہے، قیامت کے دن ان کی عزت افزائی کا عجیب ہی منظر ہوگا۔ انہیں جب جنت میں داخل ہونے کا اذن ملے گا تو جنت تک کا طویل فاصلہ طے کرنے کی ان کو زحمت نہیں دی جائے گی، بلکہ جنت ان کے قدموں میں حاضر کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اہل جنت کو نہیں کہا جائے گا کہ تم پیدل چل کے جنت میں جاؤ، جنت ان کے قدموں میں حاضر کر دی جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ انہیں جنت کے نزدیک کر دیا جائے گا، بلکہ فرمایا جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری کی راہ پر گامزن رہنے والے جنت کے طالب نہیں کہ اس کے پیچھے بھاگے بھاگے پھریں، بلکہ وہ مطلوب ہیں جنت کی بہاریں سمٹ کر ان کے قدموں میں حاضر کر دی جائیں گی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ جنت کے طالب نہیں ہوتے، وہ جنت کے لیے نیک اعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے رب کریم کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک اللہ کی بہت بڑی نیک خاتون گزری ہیں، صوفیہ تھی وہ۔ تو ایک مرتبہ وہ تیز تیز جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی تھی۔ کسی نے پوچھا اتنی تیز تیز کہاں پہ جا رہی ہیں؟ فرمایا اور پوچھا یہ پانی آپ کے پاس ہے، ایک ہاتھ میں پانی دوسرے میں آگ۔ فرماتی ہے اس لیے میں جا رہی ہوں کہ میں اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں، تاکہ کوئی بھی جہنم کے ڈر سے رب کی عبادت نہ کرے، اور میں چاہتی ہوں اس آگ سے جنت کو جلا دوں تاکہ کوئی جنت کے لالچ میں رب کی عبادت نہ کرے، جو بھی اللہ کو یاد کرے اس کی رضا کے لیے کرے۔ یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ جو صوفیہ ہوتے ہیں نا وہ ہماری طرح دنیا دار نہیں ہوتے، وہ نیک اعمال جنت کے لیے نہیں کرتے، فقط اپنے رب کریم کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کی رضا نصیب ہو جائے پھر جنت کیا، پوری جنت کی بہاریں آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، جس مادی دنیا میں ہم آج آباد ہیں اس میں زمان و مکان، قرب و بعد اور سرعت و تاخیر کے جو مفہوم ہمارے ذہن میں راسخ ہو چکے ہیں، قیامت کے دن یہ سارے تصورات بدل جائیں گے۔ وہاں ان سارے الفاظ کو نئے مفہوم بخشے جائیں گے۔ اس کا اندازہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ وہاں زمین و آسمان سے بڑی وسعتیں چشم زدن میں طے ہو جائیں گی۔ یہ جو ہمارے ہاں وقت، جگہ اور دور ہونا، قریب ہونے کا تصور ہے، قیامت میں یہ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ آنکھ جھپکنے سے پہلے بندہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ طے کر لے گا۔ آواز جتنی دور سے بھی آئے یوں معلوم ہوگا کہ بالکل نزدیک سے آ رہی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے خواہشات نفسانی کے زندان سے رستگاری حاصل کر لیتے ہیں اور ان کی روح ذکر الہی سے سرشار ہو جاتی ہے اور ان کی آنکھ نور خداوندی سے بینا ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی زمان و مکان کی یہ قیود باقی نہیں رہتی۔ وہ مدینہ پاک میں ہوتے ہوئے بھی نہاوند کے پہاڑوں میں لڑنے والے ساریہ کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب نے یہاں پہ بڑی پیاری بات کی ہے، جو اللہ کا بندہ ہو جائے اس کو راضی کر لے، شریعت کو فالو کرے، پھر اس کے سامنے دور
نزدیک اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اللہ اس کو اتنی وسیع قوت سماعت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ مدینہ پاک میں ہوتے ہوئے نہامن جو 3600 میل دور تھا وہاں پہ لشکر اسلام کی گفتگو بھی سنتا ہے اور ان کو دیکھتا بھی ہے. جیسے حضرت عمر فاروق نے مدینہ پاک میں خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل، ساریہ پہاڑ سے بچو، پہاڑ کی طرف پناہ لو. آپ نے 3600 میل دور تھا لشکر اسلام، نہامن کے مقام پہ جنگ کر رہا تھا. سیدنا فاروق اعظم مدینہ پاک میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور 3600 میل دور لشکر اسلام کو دیکھ بھی رہے تھے، اس کی کمانڈ بھی فرما رہے تھے. یہ ہے وہ اللہ کے بندے جو اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، پھر دور نزدیک سے دیکھتے بھی ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں. یہ نعمت جن کے لیے مخصوص کی گئی ہے، ان کی 2 صفتیں قرآن نے بیان کی، اواب اور حفیظ. اواب کہتے ہیں بکثرت رجوع کرنے والا، یعنی جب بھی اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے وہ فوراً شرمندہ ہوتا ہے اور شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے اور آنسو بہاتے ہوئے توبہ کرتا ہے. اسے کہتے ہیں اواب. جتنی بار اس کا قدم سیدھے راستے سے پھسلتا ہے وہ فوراً توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگتا ہے. نہ تو سرکشی کی راہ اختیار کر کے وہ گناہ پہ اصرار کرتا ہے اور نہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے تو بار بار توبہ توڑی ہے، اب میری توبہ کیسے قبول ہوگی. بلکہ جہاں بھی اس سے لغزش پر جیسے وہ غلطی ہونے پر شرمندہ ہوتا ہے، وہاں اسے اپنے رب کریم کی رحمت کے اوپر یقین کامل بھی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شرمسار ہو کے رب سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے معافی عطا فرما دیتا ہے. اسے کہتے ہیں اواب. شادی اور مجاہد نے اواب کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا جو شخص تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور استغفار کرے اسے اواب کہتے ہیں. عبید ابن عمر فرماتے ہیں ہم اواب اور حفیظ اسے کہا کرتے تھے جو اپنی مجلس سے جب اٹھے تو یہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم انی استغفرک بما صبت من مجلس ھذا. الہی اس نشست میں جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کے لیے میں بخشش مانگتا ہوں. تو جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، بخشش مانگے، توبہ کرے، اسے عربی میں اواب کہتے ہیں. ابو بکر البراق فرماتے ہیں هو المتوکل علی اللہ فی السراء والضراء. اواب وہ ہے جو خوشحالی اور تکلیف دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، اسے اواب کہتے ہیں. قاسم نے کہا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی اور بات میں مشغول نہ ہو اسے اواب کہتے ہیں. پھر فرمایا حفیظ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت قتادہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا، اس کی بے شمار نعمتوں کا شکر جو کرے اور جو قوتیں اور صلاحیتیں اور جو وسائل اختیارات اسے بطور امانت دیے گئے ان میں خیانت نہ کرے، اس کو حفیظ کہتے ہیں. تو رب کریم نے فرمایا یہ جنت کی بہاریں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور اپنی توبہ کی حفاظت کرنے والا ہے. رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.